بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ بہت پرانے علماء نے بھی آپ یہ واقعہ کئی دفعہ ذکر کیا ہوگا، آپ سب نے اپنے بچپن میں سنا ہوگا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈال رہے تھے، ایک چڑیا تھی وہ اپنے چونچ میں پانی لا کے چند قطرے ڈالتی تھی، اس نے کہا بھائی میری طاقت میں جتنا ہے میں وہ کروں۔ صحیح ہے، یہ جو غیبت کا آخری زمانہ ہو انشاءاللہ، یہ اس کے بعد امام کی تشریف آوری ہو، یہ مومن کی بے بسی کا زمانہ ہے، مومن کی بے بسی کا زمانہ ہے۔ کیا مطلب؟ یمن کے مسلمانوں کو دیکھتا ہے، مومنوں کو دیکھتا ہے، اللہ اکبر، فلسطین میں دیکھتا ہے کیا مشکلات میں، یہ مومن کی بے بسی کا زمانہ ہو جاتا ہے جب وہ ان مشکلات کو دیکھتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مومن کے حرکت کا زمانہ ہے جب وہ کیا سوچتا ہے، میری ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ یہ بات میں آج کی آخری بات کے طور پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جتنی بھی بے بسی فیل ہو، کام سے ہاتھ نہیں روکو۔ ایک اینٹ کھسکا سکتے ہو نا، ایک اینٹ صحیح کھسکاؤ، کام کرو۔ کتنا ہی انسان کہے مولانا فلاں نے تو اتنا بڑا کام کر دیا، اب ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، صحیح کام کرو، چاہے کم کر سکتے ہو، تھوڑا سا کر سکتے ہو، اینٹ کھسکانے کے برابر کرو۔ میں جب سے طالب علم ہوا ہوں اس وقت سے پھر ایران گئے، طالب علم بنے، پھر یہاں پہ آئے، زندگی گزاری، اس دوران میں ایک بات نوٹ کرتا رہا، بہت سارے آئیڈیاز آتے ہیں انسان کے دماغ میں، یہ بھی کرنا چاہیے، وہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے۔ کس میں برکت ہوتی ہے؟ اس میں برکت ہوتی ہے جس میں آپ خدا کے نام پر چاہے ایک اینٹ کھسکائیں۔ آئیڈیاز بہت ہوتے ہیں، آئیڈیاز کا تو پتہ نہیں کتنا فلو ہوتا ہے۔ برکت وہاں آتی ہے جہاں آپ خدا کے نام پر کوئی حرکت کریں، کچھ کرو۔ بس یہ میرا آخری پوائنٹ ہے۔ بے بسی کے دور میں پریشان مت ہو کہ دشمن اتنا طاقتور ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ دنیا خدا کی ہے۔ اور بڑا خوبصورت وہ بیان اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ہے، فرمایا کہ دنیا ہم سے منہ موڑنے کے بعد ہماری طرف واپس آئے گی، دنیا بھی واپس آئے گی، چاہے یہ کتنا ہی نافرمان، کتنی ہی ہم سے دور بھاگے، اس دنیا نے بھی ہماری طرف واپس آنا ہے۔ آپ کیوں گھبراؤ؟ تو آپ جتنا بھی فتنہ فساد دیکھو، جتنا بھی ظلم و جبر دیکھو، یہ دیکھو وہ دیکھو، پریشان نہ ہو، کام کو مت چھوڑو۔ الحمدللہ رب العالمین ہمارے سامنے بہت اچھی اچھی مثالیں بنی ہوئی ہیں۔ یہ جو الحمدللہ رب العالمین ایران میں اتنی طاقت جمع ہوئی ہے اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، یہ پہلے دن سے جمع نہیں ہوئی ہے، انہوں نے محنت کی ہے، قربانیاں دی ہیں۔ الحمدللہ پاکستان میں بھی اسی طرح۔ شاید ہمارے بعض بچے یہ سوچیں کہ مولانا ہم لوگ بہت پیچھے چلے گئے، نہیں، میں تم کو تقریباً یقین سے بتا رہا ہوں پیچھے نہیں جا رہے۔ ہاں، دشمن بہت مکار ہے، سازشیں بہت زیادہ ہیں، پاکستان کی حالت دیکھ رہے ہو کیا حالت ہے۔ اس کو بھی میں کہوں گا نا امید مت ہو، کب تک سازشیں ہوں گی اور پاکستان ڈوبے جا رہا ہے، ڈوبے جا رہا ہے، ڈوبے جا رہا ہے، نہیں، نا امید مت ہو، اپنا کام مت چھوڑو۔ اس میں کچھ حصہ واقعاً ڈوب رہا ہے اور بہت سارا حصہ ذہنوں میں کو ڈوبا رہا ہے، مایوس کرنا چاہتا ہے۔ مجھے بعض اوقات پریشانی، افسوس زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب اپنے دوست احباب واٹس ایپ کے اوپر مایوسانہ پیغام بھیجتے ہیں۔ خبر دیکھ کر مایوسی کا پیغام بھیجنا اس بری خبر سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ بری خبر پہ ہمت کا پیغام بھیجو، بری خبر پہ جذبے کا پیغام بھیجو، ذمہ داری کا پیغام بھیجو، نہ کہ مایوسی اور نا امیدی کا پیغام۔ مثلا پتہ نہیں ڈالر اتنی جگہ پہ چلا گیا اور فلاں چیز اتنی مہنگی ہو گئی، اور سوتے ہوئے لوگ کب تک سوتے رہو گے؟ ارے بھائی اس طرح کی حالت مت کرو، پہلے بیچارے پریشان ہوئے ہوئے لوگ ہیں اور تم نا امیدی دلائے جا رہے ہو۔ انڈیا وہاں پہنچ گیا اور پاکستان یہ تو ابھی کھوتوں پہ سواری کر رہے ہیں۔ بندے خدا، اپنی ذلت کا پیغام خود ہی اپنے ہاتھوں میں لکھ رہے ہو۔ اور میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، سینکڑوں لوگ دنیا میں بیٹھے ہیں جن کا کام ہی ہے پاکستان کو مایوس کرنا ہے، نا امید کرنا ہے۔ برے حالات ہمیں بھی سمجھ میں آ رہے ہیں، لیکن نا امیدی اور مایوسی جس حساب سے پھیلا رہے ہیں یہ اس بری خبر سے زیادہ بری ہے۔ کم سے کم آپ تو اس کا حصہ مت بنو۔
جو بھی نا امیدی مایوسی کا پیغام، چاہے وہ پاکستان کے لیے آئے، چاہے وہ شیعہ قوم کے لیے آئے، چاہے وہ دینداروں کے لیے آئے، ہرگز فارورڈ مت کرو، اسے بلاک کرو فوراً۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، کتنے عرصے سے میرے ہاتھ میں موبائل ہوگا، واٹس ایپ ہوگا، کوئی ایک پیغام لائے جو میں نے مایوسی اور نا امیدی کا بھیجا ہو، میں نہیں بھیجوں گا کبھی۔ ہاں ایک دفعہ میں نے ایک تنقیدی پیغام لکھا تھا، اس کو میں نے صرف اپنے سرکل کے اندر بہت کیلکولیٹڈ چند لوگوں کو بھیجا، میں نے کہا بھائی اس کو مجھے فارورڈ نہیں کرنا پبلک کے اندر۔ وہ میرا ایک تنقیدی پیغام تھا جو مجھے یاد ہے، میں نے گن کے یاد ہے کہ ہاں میں نے وہ لکھا تھا نا۔ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کوئی ایک دکھائے، کیوں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ بری خبر سے زیادہ نقصان دہ کہ ہم مایوسی کا پیغام بھیجیں۔ آج کل کے زمانے میں خاص کر اور مجموعی طور پر اس غیبت کبریٰ کے انشاءاللہ اختتامی زمانے کے اندر یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ نا امیدی کیوں کر دکھا رہے ہو، مایوسی کیوں دکھا رہے ہو؟ آپ الحمدللہ رب العالمین خدا کے معتقد، نبی خدا کی رحمتوں کے معتقد، خدا متعال کی رزاقیت کے معتقد، خدا کی فیاضیت کرامت کے معتقد۔ دنیا کتنی سخت ہو جائے آپ آخرت کے معتقد ہو، مایوسی کس بات کی ہے، نا امیدی کس بات کی؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے انسانیت کے سخت ترین حالات کے اندر، ذرا دکھاؤ مجھے کوئی ایک جملہ نا امیدی کا بولو، ایک جملہ مایوسی کا بولو۔ سخت ترین حالات میں جو مثلا اہل بیت اطہار علیہ السلام پہ گزرے، مثلا چوتھے امام کی حیات طیبہ، دیکھو سیف سجادیہ، اسے کہتے ہیں نا نور نکل رہا ہے، اس میں سے لائٹ نکل رہی ہے امید کے لیے۔ اور کون سے امام فرما رہے ہیں؟ جن کے اتنے بھائی ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے، ان امام کی زبان سے امید کا پیغام نکل رہا ہے۔ یا مثلا مولا ساتویں امام اتنے عرصے زندان کے اندر، اور کیسا زندان، یہ جیل اور زندان بہت فرق تھا اس زمانے میں۔ اصلا گڈھا ہوتا تھا زمین کے اندر، جیسے مثلا 1 فٹ 1.5 فٹ جس میں آدمی نیچے لٹکایا جا سکے، اس میں رسی سے باندھ کے نیچے پھینک دیتے تھے، اور نیچے ایک گڈھا ذرا وسیع ہوتا تھا، یہ جیل تھی۔ بعض کو 20 فٹ 30 فٹ نیچے جا کر وہ ایک گڈھا چوڑا سا تھا، یہ جیل تھی۔ یہ جو ہم لوگوں کے ذہن میں آتا ہے نا جیل ہوگی جس میں بیرک ہوگا، اس میں 1 سلاخ لگی ہوئی ہوگی، وہ نہیں، اصل ایک سوچنا انسان کا کہ ایسی ایک جگہ کے اوپر کوئی محصور ہوا ہو اور کسی چیز سے مرے نہ مرے، شاید نا امیدی سے مر جائے کہ بھائی میں کہاں پہنچ گیا۔ اہل بیت نے کبھی ایک دفعہ نا امیدی کا پیغام نہیں دیا ان جیلوں کو باوجود، تو ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ تو آپ امام کی ماننے والے ہیں، غیبت کا زمانہ ہے، سخت زمانہ ہے، مظلومیتوں کی ایک بڑی داستان ہے، لیکن مایوس کیوں ہو رہے؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا ہماری اور آپ کی زندگی میں؟ نعوذ باللہ تعالی، نعوذ باللہ تعالی، زیادہ سے زیادہ ظہور نہیں ہوا ہماری زندگی کے اندر۔ ہم کہیں اور جائیں گے کیا؟ کہاں جائیں گے؟ انہی امام کی خدمت میں جائیں گے، انہی امامت کی سمت ہم نے واپس جانا، اسی خدا کی سمت واپس جانا۔ تو نا امیدی کس بات کی، غم کس بات کا؟ تو آپ اپنے آپ کو فریش رکھیں اس اعتبار سے۔ امیر المومنین کا وہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، مومن کون ہے؟ حزنہ فی قلبہ بشرہ فی وجہہ۔ حزن اس کے دل میں ہوتا ہے، چہرے پہ کیا ہوتی ہے؟ چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ تو بھائی تھوڑا سا مسکرا لیا کرو کبھی کبھی اپنے گھر والوں کے لیے۔ وہ اب قرآن کریم نے استعمال کیا عبوسن قمطریرا، تنگ اور سخت چہروں والے ماں باپ مت بنو، ذرا ہنس کے کھیل کے بات کرو۔ زندگی کی سختیاں ہوتی ہیں، لیکن زندگی کی سختیاں اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم اپنے آپ کو اور مصیبت میں ڈال لیں۔ اللہ سے امید رکھیں، اللہ سے لو لگا کے اس امید کو اپنے اندر دیکھتے رہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے ان آیتوں کو نکالو جن میں خدا نے امید دلائی ہے۔ خدا متعال فرماتا ہے میں تمہیں وہ دوں گا جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ خدا ہر چیز پہ اجر دے گا۔ خدا کتنا کریم ہے، میں نے عرض کیا اتنا کریم ہے، ہڈی ڈال رہا ہوں بلی کے سامنے، خدا کہہ رہا ہے یہ بھی میں صدقہ لوں گا، اس پہ بھی صدقے کا ثواب دوں گا۔ تو آپ سختی جھیلو گے، خدا اس پہ کچھ نہیں دے گا؟ آپ نا امیدی میں کیوں جائیں؟ آپ الحمدللہ خدا کی طرف سے ایک رحمت اور کرامت کے اوپر موجود ہیں، اس کو احساس فرمائیں۔